اس مقدس مہینے کو ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت ریاضت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ہے کہ اس نے ہمیں زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر اس مقدس مہینے کے اندر اپنی رحمتیں، برکتیں اور انوار و تجلیات کو سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ 2 ہجری کے اندر روزے فرض کیے گئے، اور ان کی فرضیت کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور فرض کرنے کا مقصد مدعا کیا بیان فرمایا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی ساری کائنات کا خالق و مالک یہ دیکھنا چاہتا ہے رمضان شریف کے روزے فرض کر کے کہ میرے بندوں میں سے، میری مخلوق میں سے، اہل ایمان میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور نماز کو قائم رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اور لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امام کی اطاعت کرو، اور فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں تو اس کے بعد کون کون سے ارکان ہیں اسلام کے جن پر عمل کرنا یا جنہیں بجا لانا ضروری ہے، اسلام کے جن پر عمل کرنا یا جنہیں بجا لانا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہے اور افضل ترین عمل ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ فرمایا 5 وقت کی نماز تم پر فرض کی گئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے علاوہ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو صاحب حیثیت ہے، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو پھر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا بھی تیرے اوپر واجب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو صاحب استطاعت ہے تو پھر سال میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا بھی تم پر فرض کیا گیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، وہ شخص یہ باتیں پوچھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہ ان میں کچھ کمی کروں گا اور نہ ان میں کچھ زیادتی کروں گا، میں نہ ان میں کچھ کمی کروں گا اور نہ ان میں کچھ زیادتی کروں گا۔ وہ واپس چل دیا اور لجپال آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اس شخص نے جو بات کہی ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو جس نے جنت ہی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، جس نے جنت ہی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ لجپال آقا کریم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کی فضیلت کے حوالے سے، فرمایا کہ لوگوں رجب المرجب کو باقی مہینوں پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ کے قرآن کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شعبان المعظم کو باقی مہینوں پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے کہ مجھے تمام انبیاء اور رسل پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ اتنی عظمت والا، اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اگر میری امت کو
اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ سارا سال یہ خواہش رکھیں کہ رمضان ہی رہے، سارا سال لوگ یہ خواہش رکھیں کہ رمضان ہی رہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرمایا پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پورا مہینہ بند رہتے ہیں۔ اور فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، پورا مہینہ جکڑے رہتے ہیں۔ اور فرمایا منادی ندا دینے والا کہتا ہے اے نیکی کے طالب، نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے رک جا، باز آ جا۔ یہاں تک کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا ندا دی جاتی ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی صحت و شفا مانگنے والا کہ اسے صحت و تندرستی جیسی نعمت سے نوازا جائے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ مقدس مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رفعتوں والا مہینہ، بلندیوں والا مہینہ، ویسے تو ساری کائنات کا خالق ہر وقت ہی دے رہا ہے ہمیں، لیکن اس مہینے کے اندر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے اور انوار و تجلیات سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی حال کے اندر اس مہینے کو محرومی کے اندر نہ گزار دیں، ضرور ہر ممکن حد تک بندے، اگرچہ جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں انتہائی مشکل ہے نیکیوں کی طرف آنا، بدیوں کی طرف بلانے والے بہت زیادہ ہیں، بدیوں کے اعلی کار بہت زیادہ ہیں، نیکیوں کی طرف بلانے والے بھی کم ہیں، اور آنا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ساری کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے تو ہم کبھی بھی اسے اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیں۔ ہر ممکن حد تک اس مقدس مہینے کے اندر اس کا ادب، احترام، حیا، عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت، باجماعت نماز کی پابندی، نماز تراویح کے اندر قرآن کریم سننے کا جو شرف، انہیں ضرور اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کو اللہ کی عبادت بجا لا کے ضرور سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کے آئے۔ ایک مرتبہ معروف حدیث پاک ہے، آپ نے ممبر شریف کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری بھی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امی میرے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان شریف کے مہینے کو پایا اور اللہ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ جب فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے آپ کا نام نامی سنا ہو اور پھر آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان شریف کا مہینہ اتنی عظمت والا، اتنی رفعت والا، اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جو بغیر عذر کے رمضان شریف کے روزے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے زندگی کے اندر تو ہم کہتے ہیں یار شوگر ہے روزہ پورا نہیں ہوتا، یہ بیماری ہے روزہ پورا نہیں ہوتا، یہ معاملہ ہے۔ ہاں اگرچہ جو واقعتاً مریض ہیں یا جنہیں کوئی مجبوری ہے وہ ان کی الگ بات ہے، لیکن اکثریت آپ دیکھتے ہیں اب تو الحمدللہ رمضان شریف کافی پیچھے آ گئے، اتنا مشکل نہیں ہے
اس دور کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں ان دنوں کے اندر بھی جو رمضان شریف کے روزے نہ رکھے جوان ہو کر صحت و تندرستی والا ہو کر، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی معرومی نہیں ہو سکتی، بدبختی نہیں ہو سکتی اس سے بڑھ کر کہ اس مہینے کے اندر بھی اور جوانی کے عالم میں اللہ نے قوت بھی دی ہو، طاقت بھی دی ہو، اور پھر وہ رمضان شریف کے روزے جان بوجھ کر اور پھر ایسے چھوڑے کہ لوگوں کے سامنے جناب سگریٹ پی رہا ہو، لوگوں کے سامنے کھا رہا ہو، ایک تو روزے نہیں رکھتا اور پھر رمضان شریف کا ادب بھی۔ رمضان شریف کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے دو، آج تو ہم مسلمان ہیں نا، ہماری یہ حالت ہے، اس سے پہلے جو مسلمان نہیں ہوتے تھے یعنی غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے، وہ مقدس مہینہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑا بغیر کسی عذر کے یا بغیر کسی مرض کے، اگر وہ پورا دہر بھی یعنی پورا زمانہ بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدل وہ نہیں بن سکتے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غنیۃ الطالبین کے اندر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے سکوت کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت رمضان المبارک کی حرمت کو باقی رکھے گی تب تک رسوا نہیں ہوگی، تب تک رسوا نہیں ہوگی جب تک اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھے گی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ رسوائی کیسی رسوائی؟ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کے اندر فعل حرام کا ارتکاب کیا، یعنی جس نے شراب پیا یا زنا کیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے کسی روزے کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، سارے آسمان والوں کی اس پر لعنت برسے گی، اور آئندہ سال تک آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آخری بات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے جس بات کی طرف میں اب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت بڑا المیہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے برا کام نہ چھوڑا اور برائی نہ چھوڑی، اللہ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، صبح سحری کریں شام کو افطاری کریں، بس یہی روزہ ہے۔ سارا دن وقت گزارنے کے لیے لوگوں کی غیبت کریں، لوگوں کی چغلی کریں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کریں، لوگوں کے بارے میں بری رائے قائم کریں، یعنی جو مرضی ہے، ہاتھوں سے چوری کریں، پاؤں سے برائی کی طرف چل کے جائیں۔ ہم نے ان گناہوں کو گناہ سمجھ ہی نہیں رکھا، حالانکہ روزہ جو ہے، روزہ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ صرف منہ کی بندش کا روزہ نہیں ہے، یعنی بندہ کہے کہ سارا دن میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، میں نے کچھ پینا نہیں اور میرا روزہ ہے۔ روزہ یہ ہے کہ تمہارے پورے وجود کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ تمہارا ہاتھ برائی کی طرف نہ بڑھے، چوری کی طرف نہ بڑھے، دھوکے کی طرف نہ بڑھے، کسی پر ظلم کرنے کی طرف نہ بڑھے۔ پاؤں جب اٹھیں تو کوشش فرمائے کہ وہ یا تو بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جاؤ، اور یا پھر مسجد کے اندر آؤ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ زبان جب کھولے تو پورا مہینہ، پورا بلکہ سال جو یار اس زبان سے مختلف قسم کی باتیں بندہ کرتا رہتا، تو ایک مہینے کے اندر اسے بندہ تالا لگا لے تو کتنی امن کی بات ہے، بندے اپنے لیے امن کی بات ہے۔ کوشش فرمائے زیادہ سے زیادہ زبان پر درود و سلام جاری رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، اور ہر عشرے کی دعا دی گئی ہے مومنوں کو۔ پہلے عشرے کی دعا مثلا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اسے جاری رکھیں پہلے عشرے، صبح شام دن رات، ممکن حد تک کوشش کریں کہ بجائے فضول باتوں کے اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کی تسبیحات، حضور کی ذات میں درود و سلام، اور قرآن کے، میں نے جمعے والے دن بھی کہا ہے یار سارا سال ہم قرآن نہیں پڑھتے، ایک مہینہ ہے روٹین بنا لیں، ہر روز ایک سپارہ، صرف ایک سپارہ، 30 دن ہیں اور ایک قرآن پاک تو کم از کم ہم رمضان شریف کے اندر ختم کریں، اور ایک رکوع زیادہ نہیں تو ترجمے کے ساتھ تلاوت کا اسے بھی پڑھنے کا معمول بنا رہے، اور ممکن حد تک کوشش کریں جس حد تک اعمال، ویسے بھی پوری زندگی کے اندر بندہ مومن کو اعمال صالحہ کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر تو میں نے کہا ہے پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ پر بھی کہ ایسے اعمال کی طرف آئیں تاکہ سارا سال ہماری وہ روٹین بن جائے، یعنی نماز کی پابندی کریں تاکہ پورا سال پھر اس کے اندر دیکھیں نا، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، 8-10 دن رونق رہتی ہے، پھر ویسے کی ویسے، تو کیا یہ صرف نماز رمضان شریف کے اندر ہی فرض ہے؟
اس کے علاوہ سارا سال ہم پر فرض نہیں ہے، تو دوستان گرامی قدر کوشش فرمائیں، اعمال صالحہ کی طرف آئیں، اسی کے اندر ہم سب کی بہتری ہے، بھلائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اسی کے اندر اجر و ثواب بھی ہے۔ بارگاہ لام جزال کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتیں، برکتیں اور انوار و تجلیات سے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔